بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شعور ٹی وی کے پلیٹ فارم سے صحت و تندرستی کا پروگرام لے کر میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی ہے ایک انتہائی قابل انسان نے۔ میں کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے ان کا کچھ تعارف کرواتا ہوں۔ حقیقت ہے کہ مکمل ان کے متعلق بتاتے ہوئے بہت ٹائم لگ جائے گا۔ جناب پروفیسر حافظ حکیم محمد فیض رسول صاحب، آپ ماشاءاللہ ایم اے عربی ایم اے اسلامیات ہیں، لیکچرار فیصل آباد لا کالج، فاضل منہاج القرآن لاہور یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ روحانی شخصیت بھی ہیں کہ آپ نے آستانہ عالیہ چراغیہ کی خلافت بھی آپ کو اللہ کریم نے سے نوازا ہوا ہے۔ تو نقش بندی سلسلہ کے پیروکار ہیں اور دین اور مذہب کے حوالے سے انتہائی مخلص اور نرم دل انسان ہیں۔ ان سے گفتگو کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقی اسلام کی جو باتیں ہیں وہ اولیاء الظام سے ملنے کے بعد انسان کے وصف میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بخشنے والے حکیم صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب، ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض آپ کے پاس علم ہے۔ اس وقت ناظرین کرام کے لیے میں نے جو موضوع پسند کیا ہے، جو ڈیسائیڈ کیا ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ اس میں علاج بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہم کچھ آپ کو تکلیف دیں گے۔ شوگر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتلایا جائے کہ شوگر بنیادی طور پہ کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مریض ٹھیک ہوتا ہے کسی دوائی سے، وہی نسخہ وہ دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تشخیص میں فرق ہے۔ اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام معلوماتی ہے۔ اگر آپ نے نسخہ جات کو استعمال کرنا ہے تو بہتر ہے معالج سے رابطہ کریں۔ ہمارا نمبر چینل کے پروگرام میں چل رہا ہے، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے کسی بھی معالج سے جس سے آپ علاج معالجہ کرواتے ہیں اس سے مشورہ کرنے کے بعد علاج شروع کریں، کیونکہ یہ پروگرام معلوماتی پروگرام ہے۔ اسی پہ منحصر ہو کر علاج معالجہ نہیں کرنا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور ہم سے رابطہ کر لیں یا اپنے کسی بھی معالج سے۔ تو حکیم صاحب فرمائیے شوگر کے بارے میں۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ حکیم اکبر علی خان صاحب۔ آپ کا ایک اپنا نام ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور آج میری خوش قسمتی خوش بختی کہ میں شعور ٹی وی کے زیر اہتمام ہونے والے اس صحت و تندرستی کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم ناظرین، شوگر ایک بہت ہی عام سا مرض بن چکا ہے۔ آپ جس سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے مجھے شوگر ہے۔ اصل میں ایلوپیتھی اور دوسرے جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں، مثلا ایک دوائی تجویز کریں گے تو وہ ساری شوگر کی اقسام کو وہی دوائی دیتے چلے جاتے، اور کبھی کسی سے نہیں سنا کہ شوگر آرام آ گیا، کہتے نہیں، سال ہر سال سے ادویات کا استعمال کر رہے ہیں لیکن شوگر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ شوگر، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کو شوگر ہوتی ہے۔ مثلا ٹینشن، یہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کے دور میں، کہ آدمی کوئی صدمہ لے لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو شوگر ہو جاتی ہے، وراثت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان آج کے دور میں ہماری جو خوراک ہے، ہمارے جو کھانے ہیں، وہ مثلا جتنے بھی ہماری بیکریز ایٹمز ہیں، ہمارے جتنے بھی کیمیکلز
ہم کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، ہم بوتلیں پیتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیمیکلز ہیں، اور یہ سائنسدان اور ہر شخص اس چیز کو بخوبی اس سے واقف ہے کہ کیمیکلز کبھی بھی ہضم نہیں ہوتے۔ کیمیکلز جسم کے اندر موجود رہتے ہیں اور کسی نہ کسی جگہ پر اپنی وہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس کی بہت ساری بیماریاں اس سے مارز وجود میں آ جاتی ہیں، اور جس میں سے آج جس کا انتخاب شو ٹی وی کی طرف سے کیا گیا وہ شوگر ہے۔ شوگر بنیادی طور پر 3 قسم، اس کی 3 اقسام ہیں۔ آج اگر ہم اس چیز کو بڑے غور سے اب سنیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر شوگر کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے۔ شوگر کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اعصابی شوگر، نمبر 2 عضلاتی شوگر، اور نمبر 3 غدی۔ یہ شوگر کبدی بھی اس کو کہتے ہیں، یہ گردوں کی سوزش کی وجہ۔ تو 3 شوگر کی اقسام ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ان اقسام کو ہم اکیلے علیحدہ علیحدہ سمجھیں، تاکہ ہم سب سے پہلے اعصاب کی شوگر کو، اعصاب آپ سمجھتے ہیں پٹھے وغیرہ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جس کو بھی شوگر ہو جائے وہ بہت جلدی حکیم صاحب کمزور ہونا شروع کر، جسم اس کا گلنا شروع کر دیتا ہے اور پیشاب اس کا سفید ہوتا ہے۔ اپنے اندر اگر یہ علامات دیکھیں، اور اس میں ہوگا سب سے بڑی علامت اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یورین میں اگر شوگر کہ پیشاب جب کریں اس کو جائے وہ اگر کسی جگہ پہ فرش پر گرا دے اور وہاں چیونٹیاں فوراً آ جائیں گی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر اعصاب کی شوگر ہے، اعصابی شوگر ہے۔ لہٰذا اعصابی شوگر ہے تو اعصابی شوگر کا علاج ہوگا۔ آپ کے اندر اگر عضلاتی شوگر ہے تو اس کا علاج ہوگا۔ اگر آپ کے اندر گردے کی سوزش کی وجہ سے اعصاب شوگر ہے تو اس کا علاج ہوگا۔ بدقسمتی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اندر شوگر کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن علاج ایک ہی چلتا ہے، اس کی وجہ سے وہ شوگر آرام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر اعصاب کی شوگر ہے، اعصابی شوگر ہے، تو میں ساتھ ساتھ حکیم صاحب کی اجازت سے میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ بہت آسان سا نسخہ ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات پانچوں کی پانچوں علامات آپ نے دیکھا کہ آپ کے اندر پائی گئی، یا ان میں سے 4 پائی گئی یا 3 پائی گئی، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ خراطین مصفہ، جی خراطین مصفہ یعنی صاف کیا ہوا وہ لینا ہے، اور 7 تخم ہرمل، بڑا آسان سا عام پنساری سے مل جاتا ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ اتنا باریک پیسنا ہے، کوٹنا ہے زیادہ، یعنی اس کو گرینڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو پیسنا ہے، پیس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ صبح و شام انڈے کی زردی ساتھ خوراک میں زیادہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خمیرہ کوکنار یہ لیں، اور انشاءاللہ آپ کی اعصابی شوگر چند دنوں میں آپ کنٹرول کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارے اس علاج معالجے میں اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا، کوئی نقصان دینے والی چیز بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ شوگر اپنی جگہ مہلک ہے، لیکن شوگر کی علامات یعنی اس سے گینگرین ہونا، اس سے کمزوری ہونا، اس سے دیگر مختلف علامات پیدا ہونا، اگر صرف اسی نیت سے ہم ساتھ اپنے طبی معالج سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ علاج معالجہ انتہائی مفید کہ شوگر کے پیشنٹ اپنے معالج سے مشورہ کریں گے، تشخیص مکمل ہوگی تو آرام ضرور آئے گا، لیکن جیسا کہ تشخیص میں کمی کی وجہ سے اگر آرام نہیں آیا تو نقصان نہیں ہے، فائدہ پھر بھی ہے اعصابی قوت کے لیے اور پورے جسم کی قوت کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ اس علاج معالجے کے علاوہ ہمیں کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنا ہے، اور ہمیں اپنے سونے جاگنے اور سیر و تفریح کے لیے اس کا ہمارے ساتھ شوگر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی، شوگر میں سب سے بڑی چیز جیسے میں نے پہلے کہ علاج کے ساتھ ساتھ آپ کا پرہیز ضروری ہے۔
آپ نے اپنے اندر پابندی لانی، وقت کی پابندی، آپ روحانی طور پر نماز کی پابندی کریں. یعنی یہ ایک اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا علاج ہے کہ آدمی سب سے فجر کی نماز اور نماز کے بعد پھر واک، صبح کی سیر، اور صبح کی سیر کے ساتھ آدمی اپنے دن کا آغاز کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جتنی بیکریز کی آئٹمز ہیں، ہم کیونکہ اپنے جسم کو جو آرام پہنچاتے، آرام جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کو ہم آسائش میں لے جاتے ہیں. سکون اور آسائش، اس میں فرق ہے حکیم سے. ہم آسائشوں میں آ چکے ہیں کہ جسم کو ضرورت ہے آرام کی، ہم اس کو سونا چاہیے، لیکن ہم آسائش دیتے کہ ایسی ایسی چیزیں جسم کو، مثلا اٹھ کے کام نہیں کرنا، ہم اپنے بیٹھے بیٹھے بیکری کی چیز، ٹھیک ہے جی پیزا آ جائے، فلاں چیزیں آ جائے، تو ساری بیکریز کی چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں سارا کیمیکلز ہیں، اور وہ کیمیکلز ہضم نہیں ہوتے. تو لہٰذا پرہیز، بیکری کی چیزوں سے پرہیز کریں، چینی سے، اسے کیونکہ وائٹ پوائزن بھی اس کو کہتے ہیں، اس سے پرہیز کریں، بوتل سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر صبح کی واک اور رات کو کھانے کے بعد واک لازمی کریں، اور جتنا بھی جو مسالہ جات ہیں ان سے پرہیز کریں. تو انشاءاللہ آپ کی شوگر اس میں خود بخود فرق آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم ان چیزوں کو کنٹرول میں جب آ جائے گا تو اس کی صحت، تندرستی. کیونکہ ہم جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، ہمیں حکیم صاحب، ہمارے معالج، ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں بیمار ہو جائیں گے تو پھر پرہیز کریں گے. ہمارے اندر یہ چیز معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب تک کوئی کسی کو شوگر نہ ہو تو وہ واک نہیں کرتا، جب تک شوگر نہ ہو تو چینی نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں چینی کھائیں جی، پیٹ بھر کے کھائیں، نہیں، جو ضرورت سے زیادہ جب ہم کسی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی وہ نقصان دہ. لہذا ہم نے نقصان دہ چیزوں کی طرف جب آنا ہے تو لامحالہ وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے گا. بالکل. ناظرین اکرام، ان باتوں کو اگر ایک خلاصے میں بیان کیا جائے تو مختصر ترین الفاظ میں اس کا علاج آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنا لائف سٹائل، اب دیکھیں جنک فوڈ کا استعمال جتنا زیادہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر، حکیموں اور دیگر معالجین کے مطب اور ان کے کلینک اتنے ہی زیادہ رش میں بھر رہے ہیں. تو آج ہم نے اپنے علاج معالجے کو پرہیز سے اور سیر و تفریح سے سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے. نماز ذہنی سکون دیتی ہے اور بے سکونی اس مرض کی بنیادی وجہ ہے. اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں.